أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 33، اصطفیٰ چن لیا آدم کو، و نوحن اور نوح کو، و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، و آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اصطفیٰ کا جو لفظ ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے صاد فا واو۔ صفا یصفو سے ہے اور صفوہ کا معنی ہوتا ہے چنی ہوئی چیز، اور صفون کہتے ہیں آمیزش سے پاک صاف کرنا۔ قرآن مجید میں کسی چیز کو چن لینے کے لیے، انتخاب کرنے کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں، جیسے اختیار، اجتباء، اصطفیٰ۔ لیکن یہ اصطفیٰ جب استعمال ہوتا ہے، اصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پیور چوائس، پیورلی ہز اون چوائس، یعنی ایسی چوائس جس میں نہ کسی کا انٹرفیرنس ہو، نہ کسی کا کوئی سجیشن ہو، نہ کسی کا کوئی فورس ہو کہ یہی چننا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انبیاؤں کو پیورلی اپنی اون چوائس پہ چنا۔ فار ایگزامپل، اگر میں کسی شاپ میں جاؤں اور وہاں پہ سے ایک ڈریس پسند کروں بلیک کلر کی، اور آپ مجھ سے کہیں کہ آپ نے بلیک کیوں پسند کی، ریڈ کیوں نہیں پسند کی، آپ کا یہ چوائس کرنے کا کیا وجہ ہے، تو میں اس کو جواب نہیں دے سکتی، یا میں جواب دینے ضروری نہیں سمجھتی کہ مجھے کیوں یہ چیز پسند ہے، میں نے کیوں اسے چنا ہے۔ تو اٹس مائی پیورلی مائی چوائس، کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے اس چوائس میں، کسی کا کوئی فورس یا غلبہ نہیں ہے کہ آپ کو یہی چننا ہوگا، یا کسی کو مجھے ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اصطفیٰ سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو چن کر اپنے لیے خالص کر لینا۔ تو اصطفیٰ چن لیا آدم کو۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جنہیں اللہ نے بنایا، زمین پر بھیجا خلیفہ بنا کر۔ اور آدم علیہ السلام کو آدم ان کی رنگت کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ادما عربی میں سفید اور سیاہ رنگ کے بیچ کا رنگ، یعنی گیہواں رنگ، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام اس وقت اکیلے انسان تھے، پھر ان کے لیے یہ کیسے کہا گیا کہ چن لیے گئے، انتخاب ہوا ان کا، کیسے انتخاب ہوا؟ تو ایک تفسیر میں یہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر اور جنوں پر فضیلت دی گئی اور چن لیا گیا۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو چنا گیا تو فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم آلریڈی موجود ہیں، تو پھر آدم کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنوں پر اور فرشتوں پر چن دیا گیا تھا۔ ایک اور تفسیر جو اس بات کی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری انسانیت کو، ان کی روحوں کو ایک بار میں تخلیق کر دیا، اور پھر ان ساری روحوں میں سے آدم علیہ السلام کی روح کو چنا جسم میں ڈالنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو انہیں ایک خاص مقام دیا، اور انہیں صرف انسان بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی طرف وحی بھیجی اور انہیں چن لیا اور انہیں کلمات بھی سکھائے جن کے ذریعے توبہ کی جا سکتی تھی۔ تو یہ بھی اصطفیٰ کا ایک پہلو ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو قریب 10 جنریشنز کے بعد بھیجا گیا، اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم۔ وہ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی، ان میں سے صرف ان کے فالوورز جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی اس طوفان سے بچا لیے گئے تھے، اور باقی سارے غرق کر دیے گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور نوح علیہ السلام کے ذریعے یا نوح علیہ السلام کے بعد انسانیت کا دوبارہ سے آغاز ہوا۔ نوح علیہ السلام کو طویل عمر دی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام قریب 1000 سال زندہ رہے تھے، اور انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے۔ اس وقت کی پاپولیشن بہت کم تھی،
اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے اور باقی سارے آپ کے خلاف تھے. اور اس وقت جو دنیا کی آبادی تھی وہ اصل میں ایک ہی جگہ پر جمع تھی. تو جب باڑھ آئی، جب طوفان آیا، تو سارے لوگ، پوری پاپولیشن غرق ہو گئی. صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کو مانتے تھے اور نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. تو اس طرح سے انسانیت کا دوبارہ سے آغاز ہوا، ری سٹارٹ ہوئی، اور اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم یا آدم ثانی کہتے ہیں. وہ آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اور آل سے مراد ہوتا ہے خاندان، یعنی اولاد کی اولاد بھی آل میں شامل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پیروکار بھی آل میں شامل ہوتے ہیں. پیروکار یعنی کہ فالوورز. تو آل سے مراد ہے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولادیں بھی، اور ان میں سے بہت سے آگے چل کے نبی بنے. وہ آل عمران، اور آل عمران. تو تاریخ میں عمران نام کی دو شخصیت مشہور ہے. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی مریم سلام علیہا کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو آل عمران سے مراد یہ دونوں ہو سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام عمران کے بیٹے تھے، اور ان کے آگے جو ان کی نسلیں چلتی گئی اور آتے آتے پھر مریم سلام علیہا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور کیونکہ آگے آنے والی آیتوں میں ہم مریم سلام علیہا کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کی طرف اشارہ ہو. لیکن یہ سارے ایک ہی لینیج سے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کی اولادیں، اور پھر مریم سلام علیہا ان کی والدہ، اور یہ سب کچھ، یہ سارے لوگ ایک ہی لینیج سے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان قریب 1200 سے 1500 سال کا گیپ ہے. اور غور کریں کہ اس سورہ کا نام بھی آل عمران ہے، جو انہی آیتوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو سورہ کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ یہ آیتیں تب نازل ہو رہی تھی جب نجران سے ایک کرسچن ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توحید کا پیغام دے رہے تھے، اسلام کی طرف بلا رہے تھے. اور جیسا کہ ہم اتنے عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی یہودیوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لاجیکل ریزننگ اور کچھ ایویڈنسز اور دلیلوں پر بات کرتے ہیں. لیکن جب کرسچنز کی بات آ رہی ہے تو ان کی وفاداری تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ان کو اس کلام کی طرف بلانے کا طریقہ بہت ایموشنل ہے تاکہ ان کے دلوں میں ایمپیتھی پیدا ہو. تو یہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ابراہیم علیہ السلام کی آل اور آل عمران کا ذکر آیا. تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اپنی وحی کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے. اور ان لوگوں کو علی العالمین، تمام جہان والوں پر چن لیا گیا تھا. اور یہ صرف یہی لوگ نہیں تھے جنہیں چنا گیا، ان کے علاوہ بھی 1,24,000 انبیاء آئے ہیں زمین پر اللہ کی طرف سے، اور یہ پیورلی اللہ کی چوائس ہے. تو نجران سے جو کرسچن ڈیلیگیشن آیا تھا انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چنا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی رسولوں کو اللہ نے چنا ہے، اور جس طرح سے سارے نبیوں کو چنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ایک ہے، اور وہ بھی نبی ہی تھے، نبی کے سوا کچھ اور نہیں تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے چنے ہوئے ہیں. کیونکہ یہاں خاص طور پر آل عمران کہہ کر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، واللہ عالم. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں. آیت نمبر 34، ذریتن، اولاد ہے، بعضھا، بعض ان کے، من بعض، بعض کی، یعنی یہ اولادیں ہیں ایک دوسرے کی، بعض کی اولادیں ہیں. اور اس طرح سے یہ ساری لینیجز ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی پچھلی آیت میں، ان کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. ذریتن کا جو روٹ ہے وہ ہے دال را حمزہ، اور ذریہ کا معنی ہے آف سپرنگز، ڈسینڈنٹس، نسل یا اولاد. اصل میں اس لفظ کے ذال را حمزہ اس سے دو معنی بنتے ہیں، ایک تو بنتا ہے پیدا کرنا اور دوسرا پھیلا دینا. تو آپ دیکھیں جب انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے پھر وہ زمین میں پھیل جاتی ہے ادھر ادھر. تو ذریہ سے معنی بنتا ہے نسب، اولاد، خاندان، ڈسینڈنٹس کا.
वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। वल्लाहु समीउन अलीम एक यूनिवर्सल मैसेज भी है कि अल्लाह सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है, और इसका कोई स्पेसिफिक माना भी हो सकता है। और अगर इस आयत को हम आयतों के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अल्लाह जानता है, और अल्लाह जानता है कि किन्हें नबी बनाया है उसने, और कि कौन किसकी औलाद है, और उनकी दुआएं भी सुनता आ रहा है, सारे नबियों की, सारे अंबियाओं की। क्योंकि हमने पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी थी आयत नंबर 129 में, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये हमारे रब, इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजना जो इन पर तेरी आयतें सुनाए और किताब और हिकमत सिखाए। और ये दुआ कबूल हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया इस दुआ के जवाब में। और मक्का में काबा की तामीर करते वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ एक और दुआ मांगी थी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ भी आप देखें, इसमें भी समीउल अलीम आता है कि अल्लाह सुनता है और जानता है, और अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। और ये दुआएं तन्हाई में मांगी गई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ उनकी औलाद थी, उनका बच्चा था जब वो दुआएं मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह ने ये सारी दुआएं सुन ली। अल्लाह को पता है कि कौन क्या मांग रहा है, अल्लाह जानता है। और फिर ये दुआएं हमें कुरान के जरिए बताई गई, कुरान के जरिए सिखाई गई, जिनका जानना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। सिर्फ अल्लाह ही जानता है उन दुआओं को, अल्लाह ही जान सकता है उन दुआओं को, क्योंकि अल्लाह ही समीउन अलीम है। और ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने कुरान के ज़रिए हमें नबियों की ये सारी दुआएं सिखाई, ताकि हम भी अच्छे अल्फाज में, अच्छे तरीके से, एक सलीके से अल्लाह से मांग सकें। आयत नंबर 35 सूरह आले इमरान, इद क़ालत इम्राअतु, जब कहने लगी बीवी, इमराना इमरान की। क़ाला हमने पहले पढ़ा है, क़ाला आता है मेल के लिए और क़ालत आता है फीमेल के लिए। तो जब कहने लगी बीवी इमरान की, यहाँ पे मरियम सलामुन अलैहा की वालिदा की तरफ इशारा है। रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, नज़र तू, मैंने नज़र कर दिया, लका तेरे लिए, माँ जो फी बतनी, मेरे पेट में है। नज़र तू का रूट है नून ज़ा रा, और इसका मतलब है कि मैंने मन्नत मानी है, मैंने ये नज़र कर दिया है। नज़र हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, और नज़र का मतलब होता है मन्नत मानना। और मन्नत जो होती है, ख़ास तौर पर जो आजकल के लोग मानते हैं, वो ये ऐसा होता है कि एक शर्त की तरह होती है कि अल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगी। और इस तरह की मन्नत मानना, इस तरह की नज़र मानना कि आप अल्लाह के साथ शर्त रखो कि ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, ये पसंदीदा नहीं है इस्लाम में। लेकिन यहाँ जो नज़र मानना है वो इस तरह से नहीं है, ये खुशी से, अपने दिल की खुशी से अल्लाह की इबादत के लिए या अल्लाह के से मोहब्बत के तौर पर अपनी तरफ से कोई चीज़ अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेना। तो नज़र का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को अल्लाह के लिए लाज़िम कर लेना खुद पर, जो असल में फ़र्ज़ ना हो। यानी इंसान खुद अपने ऊपर एक इबादत का काम अल्लाह की खुशी के लिए वाजिब कर ले। तो वो फरमा रही हैं कि इन्नी, बेशक मैंने, नज़र तो मैंने नज़र कर दिया, लका तेरे लिए, यानी अल्लाह के लिए, माँ जो फी बतनी, मेरे पेट में है, मुहर्ररन, आज़ाद, फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो तू कबूल कर ले मुझसे। तो मेरे पेट में है से मुराद ये है कि वो अपने बच्चे के लिए कह रही है, अपने होने वाले बच्चे को वो अल्लाह की तरफ नज़र कर रही हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने मेरे होने वाले बच्चे को अल्लाह की इबादत के लिए, बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए ख़ास कर लिया। और आगे लफ्ज़ आया मुहर्ररन, हा रा रा इसका रूट है, और इसका माना होता है फ्री कर दिया है, डेडिकेट कर दिया है। तहरीर का मतलब होता है आज़ाद कर देना, और मुहर्ररन का मतलब है आज़ाद किया हुआ। यानी मैंने इस बच्चे को दुनिया की दूसरी सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद कर दिया है। यानी इस बच्चे को रिज़्क की, कपड़े की, दुनिया की जिम्मेदारियों की कोई फ़िक्र नहीं होगी। ये सिर्फ अल्लाह की इबादत और ख़िदमत, दीन की खिदमत और तालीम और इन सारे कामों में लगा रहेगा। और आज भी कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ घरानों में कुछ बच्चों को दीन की खिदमत के लिए ख़ास तौर पर चुन लिया जाता है, और फिर उनसे सिर्फ वही काम किया जाता है, कराया जाता है, और बाकी उनकी दुनिया की जिम्मेदारियां घर वाले और दूसरे लोग उठाते हैं। जैसे मैं एक औरत के बारे में जानती हूँ, उसके 7 बच्चे थे, उसने अपने 6 बच्चों को, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, सबको पढ़ाई करवाई, और एक बच्चे को उसने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया।
حالانکہ وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد جب دین کی خدمت کرنے لگا تو خود اپنی فیملی کے لیے کما رہا ہے اور اس کے ذریعے دین پڑھا کر اور وہ اپنا گھر چلا رہا ہے. لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچے کو خاص طور پر ایک چیز کے لیے چن لیا جاتا ہے، خاص طور پر دین کی خدمت کے لیے، اور پھر اس کا سارا خرچہ، اس کی ساری ذمہ داریاں، اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں گھر والے دوسرے خاندان کے لوگ اٹھاتے ہیں. اور ایسا ایک سوسائٹی یا کمیونٹی میں بھی کیا جا سکتا ہے. اگر کسی شخص کو لوگ دیکھیں کہ یہ شخص دین کی خدمت کرنے کے لیے بہت بہترین ہے، اس کو علم بھی ہے، اس کی طرف لگاؤ بھی ہے اور یہ بہت اچھے سے دین کی خدمت کرتا ہے، تو اس کو سوسائٹی یا کمیونٹی کے لوگ چن لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اب تم باقی چیزوں کی فکر مت کرو، باقی ذمہ داریاں تمہاری ہم اٹھائیں گے، کمیونٹی کی طرف سے تمہاری ضرورتیں پوری کی جائے گی اور تم صرف دین کے کام میں لگے رہو، یعنی صرف وہی کرو فل ٹائم. اور یہی چیز کرسچینٹی میں بھی ہوتی ہے. وہ لوگ بھی اپنی اولاد کو نظر کر دیتے ہیں جس طرح سے یہاں بتایا گیا ہے دین کی خدمت کے لیے، کرسچینٹی کی سروس کے لیے. تو یہ میں اس لیے جانتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے مجھے بتایا کہ اس کے فادر کو اس کی دادی نے اس طرح سے نظر کر دیا تھا دین کی خدمت کے لیے، لیکن اس کے فادر کو بعد میں پولیو ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی دادی نے پھر وہ نہیں کروایا وہ کام کہ دین کی خدمت کے لیے تو بہت محنت لگے گی اور یہ سب، تو وہ کام نہیں کروایا. لیکن پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے پہلی بیٹے کو، یعنی اس لڑکی نے اپنے اس کا جو بڑا بھائی تھا اس کو انہوں نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا. تو وہ پریسٹ بنا پھر بڑا ہو کے، کیونکہ اس سے بچپن سے صرف وہی پڑھایا گیا، وہی سمجھایا گیا، اسی طرح سے اس کی تربیت کی گئی کہ وہ بڑا ہو کے پریسٹ ہی بنے گا اور صرف کرسچینٹی کی سروس ہی کرے گا. تو اسی طرح سے عمران علیہ السلام کی بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کی طرف نظر کر رہی ہوں، تو یا اللہ تو مجھ سے یہ قبول کر لے. اور آپ دیکھیں وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ میرے بیٹے سے یا میرے بچے سے قبول کر لینا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تو مجھ سے یہ چیز قبول کر لے، کیونکہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو آج میں تیرے لیے کر رہی ہوں یا آج میں تیری محبت میں کر رہی ہوں اس کو تو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا. پچھلی آیت اور یہ آیت، دونوں آیت میں اولاد کا ذکر ہے اور پھر یہ سمیع علیم پہ ختم ہوتی ہے. اور سمیع کا مطلب تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دعا مانگی اور پھر کہا کہ یا اللہ تو سننے والا ہے، تو میری دعاؤں کو سن رہا ہے. علیم کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے دل کے حال کو بھی جان رہا ہے. اللہ پوری طرح سے واقف ہے انسان کے دل کے حال کا، انسان کی نیتوں کا، انسان کے ایموشنز کا. تو یہ چیز یہاں پر کیپچر کی جا رہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کیا پتہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گنہگار شخص ہوتا ہے جسے لگ رہا ہوتا ہے، جسے اپنی طرف کے گناہ نہیں دکھ رہے ہوتے اور جسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ شخص مجھے ستا رہا ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور پھر وہ کچھ دعائیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ خود شخص بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ جو کر رہا ہے اپنی طرف سے وہ بھی کچھ غلط کام کر رہا ہے. تو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ گنہگار شخص ہے اور یہ آج مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے لیکن یہ پیچھے کیا کیا کر آیا ہے. تو اللہ تمہارے کردار سے بھی واقف ہے، اللہ تمہارے حالات سے بھی واقف ہے، اللہ تمہاری زندگی اور ماحول سے بھی واقف ہے، اللہ تمہارے دل کا بھی واقف ہے. اللہ ہر چیز جانتا ہے، اس کو پورا علم ہے ہر چیز کا. تو یہاں محبت کے ساتھ پکار کر وہ کہہ رہی ہیں کہ انک انت السمیع العلیم، تو بے شک تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. آیت نمبر 36 سورہ آل عمران. فلما، پھر جب، ودعتھا، اس نے جنم دیا اسے، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، ودعتھا، میں نے جنم دیا اسے، انثا، لڑکی. ودعت کا لفظی معنی ہوتا ہے رکھ دینا اور یہ حمل کا اپوزٹ ہوتا ہے. حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا. تو یعنی جس چیز کو یا پیٹ میں جس بچے کو وہ اٹھا کر 9 مہینے رکھا اور اٹھائے رکھا، اسے اب رکھ دیا ہے، یعنی اسے اب جنم دے دیا. اور یہ جو فلم ماں کا جو لفظ آیا ہے، فلم ماں آتا ہے کسی لمبے انتظار کے بعد کوئی کام ہوتا ہے، کہتے ہیں فائنلی، اب جا کر یہ ہوا. تو یہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آخر کار جب جنم دے دیا اسے، اس لڑکی کو. ہاں جو ہے وہ فیمیل کی طرف اس کا جاتا ہے، ہر. ہاں جو پروناؤن ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہر ان انگلش. تو
جب اس لڑکی کو یعنی اس فیمیل کو جب جنم دے دیا آخرکار، انتظار پورا ہوا، فلم ماں کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مریم سلام علیہا کی والدہ جب پریگننٹ ہوئی تھی تو کافی لمبے عرصے کے بعد یعنی بہت عمر گزر جانے کے بعد وہ ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ فلم ماں کا لفظ آیا۔ اور ایک اور بات جو میں نے آپ کو نہیں بتائی وہ یہ تھا کہ ان کی پریگننسی کے دوران ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ جو پیدائش کا عرصہ تھا، یہ جو 9 مہینے جو انہوں نے پیٹ میں رکھا بچے کو، تو یہ جذباتی طور پر بھی کافی لمبا انہیں محسوس ہوا، اور پورے وقت ان کے دل میں یہ تصور تھا کہ ان کو بیٹا ہوگا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا محررن جو میل کے لیے آتا ہے لفظ، تو وہ سمجھتی تھی کہ ان کے پیٹ میں ایک لڑکا ہے، بچہ ہے، جسے وہ دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ تو پھر جب انہوں نے اس بچے کو جنم دے دیا تو وہ حیران ہوئی کہ یہ تو لڑکی ہے، کہنے لگی اے میرے رب یہ کیا ہوا، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دے دیا۔ تو حیرانی کے ساتھ انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو لڑکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ حیرانی کیسے یہاں پر ظاہر ہو رہی ہے، انی بے شک میں، وضعتها میں نے جنم دیا ہے اسے۔ اب آپ دیکھیں وضعت میں بھی میں کا معنی آ رہا ہے، پہلے وہ کہہ چکی ہے بے شک میں نے، پھر کہہ رہی ہے میں نے، اور پھر کہہ رہی ہے جنم دیا ہے اسے، اور ہاں جو آ رہا ہے وہ لڑکی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ہاں جو ہے وہ فیمیل پروناؤن ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جنم دیا اسے، انسا لڑکی کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ حیرانی کا اظہار ہو سکتا ہے، یہ مایوسی کا اظہار ہو سکتا ہے کہ میں تو سوچ رہی تھی لڑکا ہوگا، اب یہ وہ کام کیسے کرے گا جو میں نے نظر کی ہے، جو میں نے نظر مانی ہے، ہو سکتا ہے اس نظر کو میں پورا نہ کر سکوں، تو وہ ایک گلٹی بھی فیل ہو رہا ہے، یعنی وہ ہمبلی اللہ سے یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے تو نظر کیا تھا یہ سوچ کر کہ لڑکا ہوگا، لیکن یہ تو لڑکی ہے۔ آگے فرمایا واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ جانتا ہے بما اسے جو وضعت اس نے جنم دیا، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، وہ اللہ کو انفارم نہیں کر رہی بلکہ وہ اپنے ایموشنز ایکسپریس کر رہی ہیں۔ واللہ اعلم بما ودعت سے یہاں پہ ایک گہرا مطلب اور بھی بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس ہستی کو جنم دیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچی آگے چل کر تمام مومن عورتوں کے لیے مثال بنے گی، قیامت تک عزت اور مقام پائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں گی، ان کی نسل سے ایک معجزہ پیدا ہوگا جو تمام مومنوں کے لیے اور تمام قوموں کے لیے ایک نشانی ہوگا۔ وَلَيْسَ اور نہیں ہے ذکر لڑکا کل انثیٰ لڑکی کی طرح، یہاں کہا گیا اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم سلام علیہا کی والدہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے پیٹ میں لڑکا ہے، اور لڑکا جس طرح سے دین کی خدمت کر سکتا ہے اس طرح سے لڑکی نہیں کر سکتی، وہ ایسا سمجھ رہی تھی۔ کیونکہ آپ دیکھیں دین کی خدمت کرنے کے لیے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، سوشلائز ہونا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے اس کے گھر جانا ہو سکتا ہے، کوئی جنازہ ہے تو اس کو پڑھنا ہے، کبھی کسی کو کوئی مشورہ چاہیے تو رات ہے یا دن ہے، کسی کی مدد کے لیے جانا پڑے، کسی سے رات میں ملنا ہو، کسی کے گھر جانا ہو، کسی سے کسی گیدرنگ کو ایڈریس کرنا ہو، تو یہ سارے کام ایک لڑکا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی کے لیے کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں لڑکیاں کیونکہ پروٹیکٹڈ رکھی جاتی تھی، پردے میں رکھی جاتی تھی، اور اس زمانے میں کیا ہر زمانے میں لڑکیوں کو ایک الگ پروٹیکشن دیا جاتا ہے، لڑکیوں کے لیے ان کی سیفٹی کی فکر کی جاتی ہے، تو یہ سارے کام ایک لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی عورت کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا، یعنی اس بات پہ وہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ ایسا کیوں کہ ہر بار مردوں کو ہی کیوں رسول بنا کر بھیجا گیا، عورتوں کو یہ سٹیٹس کیوں نہیں دیا گیا، اسلام میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں رسول کی جو ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی اور رسولوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی، جس طرح کے ماحول اور جس طرح کے حالات میں انہیں اپنی زندگی گزارنی ہوتی تھی، جس طرح سے لوگ ان کی پبلکلی انسلٹ کرتے تھے، ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی ان پر پتھر برساتے، کبھی ان کی جان لینے کی پلاننگ کرتے، کانسپریسیز کرتے، ان کے ساتھ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے، تو ان کو جس طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا، ان ساری تکلیفوں سے اللہ نے عورت کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی پروٹیکشن ہے عورتوں کے لیے۔
کہ اس نے کسی عورت کو کبھی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ تو یہاں مریم سلام علیہا کی والدہ کو اس بات کی فکر ہے کہ لڑکا نہیں ہے، یہ تو لڑکی ہے، تو یہ اس طرح سے دین کی خدمت کیسے انجام دے پائے گی۔ اور دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی جو کر سکتی ہے، جو اس لڑکی کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس مقصد کو، جس کام کو یہ انجام دے سکتی ہے، وہ ایک لڑکا نہیں کر سکتا۔ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ اور ایک اور معنی جو یہاں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ بیٹا ہو، یعنی انہوں نے سوچا تھا کہ بیٹا ہو، اور ان کی چاہت، ان کی اچھا تھی بیٹے کی، لیکن اللہ نے تحفے کے طور پر اگر ایک بیٹی دی ہے تو اللہ جو کرتا ہے وہ تو ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے میری سوچ سے کہیں زیادہ بہتر چیز مجھے دی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرَ كَالْأُنثَىٰ، کہ یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، سَمَّيْتُهَا، میں نے نام رکھا ہے اس کا، مریمہ، مریم۔ اور یہاں انی میں ایک خاص احساس ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اب میرے شوہر نہیں ہیں تو مجھے ہی اس کا نام رکھنا ہوگا۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ مریم ایک ایرامک زبان کا ورڈ ہے، اور مریم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بندی اس زبان میں۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، آمۃ اللہ، اللہ کی بندی، ویسے ہی مریم اس زبان میں اللہ کی بندی کا معنی دیتا ہے، یعنی اللہ کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی بندی۔ تو ان کی ماں نے صرف ان کا نام نہیں رکھا، بلکہ ان کی نام کے اندر ہی اپنی نظر کا جو معنی تھا وہ بھی ڈال دیا۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ یا اللہ، یہ صرف میری بیٹی نہیں، یہ تیری بندی ہے، تیری خدمت کے لیے خاص ہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، أُعِيذُهَا، میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، أعوذ يعوذ، اعواذ یعنی پناہ میں دینا، بکا، تیری، وذریتها، اور اس کی اولاد کو۔ ذریہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اور ذریہ کا مطلب ہوتا ہے نسل، یعنی اولاد اور اولاد کی اولاد، سب کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور یہ جو لفظ ہے اعیذها، عین واو زال اس کا روٹ ہے، I seek refuge for her in you، بکا، تجھ میں اس کے لیے پناہ مانگتی ہوں۔ اور یہ جو روٹ ہے اعیذ کا، اس کا جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ سیم ورڈ ہے، یہ سیم روٹ سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت کے لیے پناہ میں دینا۔ من الشیطان الرجیم، شیطان کے دو روٹ ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، شا تا نا اور شا یا تا۔ تو اگر ہم شا تا نا اس کا روٹ لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، اور اس کا مشن بھی یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ سے دور کر دے، اور جو شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کا روٹ شین یا طا لیا جائے تو اس سے معنی بنتا ہے غصے کا یا جیلسی کا۔ تو شیطان وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام سے جیلسی کی تھی، اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی غصہ دلاتا ہے۔ تو خیر، شیطان وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ اور اعیذ سے معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی پناہ میں دینا، یعنی اللہ کے قریب ہو جانا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ مریم سلام علیہا کی ماں صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں اللہ کی پناہ مانگ رہی، بلکہ وہ اس کی اولاد کی اور اس کی نسل کے لیے پروٹیکشن مانگ رہی ہیں شیطان سے۔ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے۔ رجیم کا معنی ہوتا ہے رجم کرنا، یعنی پتھر مارنا۔ رجیم یعنی پتھر مار کے دور کر دیا گیا یا دھتکارا ہوا، یعنی شیطان صرف اللہ سے نہیں دور کیا گیا ہے، بلکہ جو شخص تعوذ پڑھتا ہے، تعوذ پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، اس کے قریب جب بھی شیطان آنے کی کوشش کرتا ہے، اسے دھکا دے کر، مار کر دور ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو تعوذ پڑھنے سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ کی پروٹیکشن ملتی ہے، اللہ کی قریبی ملتی ہے، اور ساتھ میں شیطان کو، آپ تصور کیجئے کہ شیطان جب بھی آپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے دھتکار دیا جا رہا ہے، اسے دور کر دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی اچھی حفاظت کی دعا ہے جو ہمیں ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ یہ آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس آیت کو ہم پورا ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر جب اس نے اسے جنم دے دیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو اسے لڑکی جنا ہے، اور اللہ زیادہ جانتا تھا جو اس نے جنا تھا،
اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.